السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے شروط۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے، نواقض لا الہ الا اللہ کا مرتکب نہ ہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اگر اس طرح زندگی گزاری تو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ ان شروط کو یاد رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ اعتقادی و عملی طور پر اس کا پابند رہنا ضروری ہے۔ یعنی اس کلمے کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں تبھی فائدہ ہوگا جب درج ذیل شرطیں پوری کی جائیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط علم ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جو لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے، اس کے معنی کا صحیح علم ہو، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ بنا بنی یہ علم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا علم رکھتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری شرط یقین ہے۔ کلمے پر دل سے ایسا ایمان اور یقین ہو جو شک کے منافی ہو، یعنی کلمہ پڑھنے والا کلمہ کے معنی اور مفہوم پر ایسا قطعی اور پختہ یقین رکھے کہ شک و شبہ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ جو بندہ شک و شبہ نہ رکھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری شرط اخلاص ہے۔ کلمہ شہادت میں اس قدر مخلص ہو کہ ہر عمل میں صرف اور صرف رب کی رضا مقصود ہو اور شرک کے شائبہ سے بھی دور بھاگے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل سے رضا الہی کی خاطر یہ کلمہ پڑھا ہوگا۔ چوتھی شرط صداقت ہے۔ اس کلمے کے اقرار میں سچا اور پختہ ہو جس میں جھوٹ کا کوئی گزر تک نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شہادتین کی دل کی سچائی سے شہادت دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ پانچویں شرط قبولیت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دل و زبان اور اعضاء و جوارح سے قبول کیا جائے، جو ٹھکرا دینے کے منافی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف ایسے لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب سے نجات دے، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے انتقام لیا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، اور ہم نے تم میں سے پہلے بھی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر کے آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، بدلہ لے کر کے چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ یعنی جنہوں نے نبیوں کی اس دعوت توحید کو قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی، اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا انکار کیا وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ چھٹی شرط تابعداری ہے، یعنی یہ کلمہ توحید جن باتوں پر دلالت کرتا ہے ان پر عمل کرنا، یعنی اللہ کی شریعت کی مکمل تابعداری و فرمانبرداری کرنا اور اس پر کسی طرح کا اعتراض نہ کرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ساتویں شرط محبت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جس پر دلالت کرتا ہے اور جو اس کلمے کا تقاضا ہے اور جن باتوں پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے ان سے محبت کرنا، اور جو اس کے شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے مدلول پر عمل کرتے ہیں ان سب سے محبت کرنا، اور ان باتوں سے بغض اور نفرت رکھنا جو ان کے خلاف ہیں۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شروط لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔